حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے کیا تھا، یہ اس روایت سے بھی یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ مستدرک علی الصحیحین میں ہے اور حدیث نمبر 4478 ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح، یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے علی شرط شیخین، یعنی امام مسلم اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شرائط پہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ درجہ صحیح کی ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ درجہ صحیح کی ہے۔ تو سنیے یہ حدیث مبارکہ کتنی خوبصورت ہے۔ ان علی و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں روایت فرماتے ہیں، دونوں فرماتے ہیں کیا، انا نرا ابا بکر احق الناس بہا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو عظیم المرتبت صحابی، ان میں ایک باب مدینۃ العلم تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اب اس پہ دلیل دیکھیں کیا دیتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں انہ لصاحب الغار، کیونکہ وہ غار میں حضور کے ساتھی تھے۔ یہ پہلی دلیل دے رہے ہیں وہ کہ وہ غار میں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وثانی اثنین، اور وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حضرت علی و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ غار میں حضور کے ساتھی تھے، صاحب تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وثانی اثنین، اور دو میں سے دوسرے تھے، یعنی دو تھے، ایک حضور تھے اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دو میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تھے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَكِبْرِهِ، فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے شرف اور آپ کی عظمت کو جانتے تھے، ہم پہچانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، کتنی رفعت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جملہ بھی میں چاہوں گا آپ تک پہنچا دوں کہ یہ جو رافضیوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت علی کے دشمن، حضرت علی حضرت ابو بکر کے دشمن، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حدیث مبارکہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ تیسری حدیث مبارکہ اس حوالے سے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا یہ مخالف کا لب و لہجہ ہوتا ہے؟ کیا یہ دشمن کا لب و لہجہ ہوتا ہے؟ یہ تو انتہائی محبوب ہستی کا لب و لہجہ ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ دوسری بات فرماتے ہیں آپ صاحب غار تھے، آپ غار میں آپ کے ساتھ تھے، غار ثور میں۔ تیسری بات فرماتے ہیں وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے شرف اور آپ کی عظمت کو جانتے تھے، آپ کے شرف اور آپ کی عظمت کو جانتے تھے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں، اپنی حیات ظاہری میں ان کو فرما دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی آپ کی عظمت کی کیا دلیل ہوگی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ اپنی موجودگی میں کھڑا کر دیا اور فرما دیا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھاؤ۔ الگ سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے اگلی جو آپ سے کلام کروں گا عین ممکن ہے کہ وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کروں، مگر اس کا اجمالی مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک مقام پہ یہ فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری نماز کا امام بنایا، تو جب ہماری نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، تو ہم نے خلافت کے لیے ان کی بیعت کر کے ہم نے دنیا کا بھی انہیں امام بنا لیا۔ تو جو ہمارے دین کا امام ہے وہی ہماری دنیا کا امام ہے۔
تو ان 3 احادیث سے جو میں نے بیان کی، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا وہی عقیدہ تھا جو آج الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء افضل البشر، بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ اور یہ عقیدے کی اہمیت کے لیے ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں میں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجماع امت کے خلاف چلتے ہوئے کسی اور کو افضل گردانتا ہے تو آہستہ 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 وہ بھٹکتا روافظ کی وادیوں میں جا کے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ اہل سنت سے اور دین سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ ہم اسی پہ مستقل کلام کریں کہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اہل بیت اطہار کے شہزادگان اور بزرگوں کے یہی عقیدے تھے جو آج الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو میں نے بیان کر دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ساری دنیا میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔